दहशत गर्दी का मुकदमा, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का 1 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म, आइंदा समात पर दोबारा तलब कर लिया। पुलिस को 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। गर्दी का मुकदमा दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैंने कानूनी एक्शन की बात की थी, तासुर गया कि ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई कानून है ही नहीं। पाकिस्तान का मजाक उड़ा है। अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज गया है। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। और वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें इस केस के ऊपर। उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं। जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। हकीकी आजादी की जिदोजहद का आखिरी मरहला शुरू हो चुका। 10 सितंबर तक इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान पर मुकदमा गलत है, मामला कल हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शिकस्त का एतराफ था। JUIF मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल लीडर पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। दुनिया में बात की जा रही है कि 22 करोड़ लोगों के जमहूरी मुल्क को क्या हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने असद उमर की अबूरी दरखास्त जमानत पर एतराज आयद कर दिया। असद उमर के खिलाफ दफा 144 और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज है। जराये का कहना है रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा हाई कोर्ट से पहले सेशन कोर्ट से जमानत लेने का फोरम मौजूद है। हुकूमत ने इमरान खान पर दहशतगर्दी की झूठी FIR काट कर फस्तायत की मिसाल कायम कर दी, जिसकी मजम्मत करते हैं। मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कराची में तहरीक इंसाफ ने तन्हा 15 जमातों का मुकाबला करके कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। शहबाज गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें बदनीयती के तहत मुकदमे में फंसाया गया है, उनकी दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। उन्होंने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ हिस्सा उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं प्रोफेसर हूँ, बैरून मुल्क दर्सगाहों में पढ़ाता रहा हूँ। मुकदमे में जो दफात लगी हैं वो बनती ही नहीं है। पीपल्स पार्टी का गढ़ लाड़काना तो डूबा, लेकिन साथ साथ सिंध सरकार के बुलंदो बांग दावे, वादे और ऐलानात भी डूब गए। घर में पानी भरने से एक बच्चा जाँ बहक हुआ, जिसे पड़ोस के घर में गुस्ल देना पड़ा। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की बच्ची जान से गई तो कफन भी ना मिल सका। मजबूर बाप को उसे शॉपर में ले ही जाना पड़ा। दिल को दहला देने वाले इन वाकयात के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध में सैलाब ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। देहात तो देहात, शहर के शहर डूब गए। हैदराबाद और नवाबशाह में लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। साइबान उजड़ गए, उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। भूखे प्यासे बच्चे, खवातीन और बूढ़े खुले आसमान तले आ गए। सिंध में सैलाब के बाद इंसानी अलमियत जन्म लेने लगे। उमरकोट में मालो मता लुट जाने के बाद इमदाद न मिलने पर थरी वासियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सड़क पर धरना दे दिया। सांगढ़ में 1 लाख सैलाब मुतासरीन बेघर हो गए। मीलों फैले पानी में जहां खुश्की मिली वहीं खैमा लगा लिया। 4 से जायद सेम नालों में शिकाफ पड़ने से इनकी जिंदगियां खतरे में पड़ गयीं। मटियारी में गांव के गांव मलिया मेट हो गए। 3 से 4 फीट पानी में खड़े शहरी दुहाइयां देने लगे। नवाबशाह में गलियां सड़कें दरिया बन गयीं। निकासी आब न होने पर शहरी गुस्से से फट पड़े। कोई भी हुक्मरान हमारे को जो भी वोट लेने आते हैं, वोट का बारी आती है तो वो सारे भाग के आते हैं। और अभी देखो कोई भी हमारे पूछने तक नहीं है।
उमरकोट के सैकड़ों सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना। मुतासरीन के धरने के बायस मीरपुर खास रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल है। इस बारे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज आरिसर। जी, मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर उमरकोट के दफ्तर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्होंने मीरपुर खास रोड यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने धरना दे दिया है, जिसके बायस ये मीरपुर खास रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाम हो गई है। इन सैलाब मुतासरीन का कहना है कि उनके घर डूब चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की उनकी जो है वो इमदाद नहीं की जा रही है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये दावा किया गया था कि इस वक्त 3,500 जो खेमे हैं वो यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं कहीं भी वो खेमे जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग जो है वो बेयार, वो मददगार बैठे हुए हैं। मटियारी में देहात तो देहात, शहर भी सैलाब से मुतासर हैं। डेरो लाल की रेलवे कॉलोनी से मुत्तसिल 15 से ज़ायद देहात में 4 फीट से ज्यादा पानी जमा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली चन्ना। बिल्कुल, हालिया तूफानी बारिशों के बायस जहां पर मटियारी के शहर जो है वो पानी के घेरे में, वहीं पर मटियारी के देहात भी पानी के लपेट में आए गए हैं। हद निगाह तक पानी ही पानी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी के इलाके ओडेरो लाल की रेलवे कॉलोनी से मुत्तसिल। इस कॉलोनी के आसपास 15 से ज़ायद देहात हैं के घरों में जो 4-4 फुट से 3-3 फुट तक पानी जमा है। आप देख सकते हैं कि हद निगाह पानी ही पानी है, जिसके बायस इलाका मकीन सख्त मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। मटियारी जिले में वजीर आला सिंध का दौरा हो या गुज़िश्ता शब जो है मखदूम महबूब जमा रिलीफ बिराए फोकल पर्सन इमरजेंसी जो है उसका दौरा हो, लेकिन इन इलाका मकीनों की मुश्किलात जो है वो कम न हो सकी हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई भी इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी नहीं की गई हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इनके घरों से जो है वो पानी निकाला जाए ताकि ये फिलफोर जो है वो अपनी जिंदगी का जो पहिया है वो रवां दवा कर सके। जिला बदीन की सरकारी इमारतें और तदरीसी इदारे हालिया बारिश से शदीद मुतासिर हुए हैं। एक हफ्ते बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। अरसलान आराई वहां पर मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल से आगाह करेंगे। बताइए अरसलान। इस वक्त मौजूद है जिले बदीन में, जहां पे बरसातों के बाद, हालिया बरसातों के बाद सबसे अफसोसनाक पहलू जो निकल के सामने आया है वो ये है कि तमाम सरकारी इमारतें भी बरसाती पानी में डूबी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो इस वक्त हम एंटी करप्शन थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां पे 2 से 3 फुट पानी जमा है। वार्ड नंबर 4 का ये इलाका है जिसे ओल्ड सिविल हॉस्पिटल रोड भी कहा जाता है, और इस रोड पे मौजूद तमाम सरकारी इमारतें जिसमें इस्लामिया डिग्री बॉयज कॉलेज भी शामिल है, सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस भी शामिल है, एक निजी प्राइवेट स्कूल भी शामिल है और सिविल हॉस्पिटल की ओल्ड बिल्डिंग भी शामिल है। ये तमाम इस वक्त बारिश के पानी में बुरी तरीके से डूबे हुए हैं और सरकार खुद जो है वो बेबसी और लाचारगी का नमूना बनी हुई है जिले बदीन में, क्योंकि अपने ही इदारों से वो बरसाती पानी की निकासी बर वक्त मुमकिन नहीं कर पाई है। जी, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी रिलीफ रेस्क्यू से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा कच्चे मकानात, फसलें, सड़कों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन को जरूरी सामान मुहैया किया जाए। मुतासरीन के लिए खैमों की अशद जरूरत है। PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। हमें राशन की खरीदारी भी जल्दी करनी होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कोर 5 खैमों की खरीदारी में मदद करें, फंड्स हम देंगे। कोर 5 अशिया को तकसीम करने में भी सिंध हुकूमत की मदद करेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में मूसलाधार बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, बुनेर, अपर दीर समेत राब्ता सड़कें पानी की नजर हो गई हैं। दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। कई मकामात पर इलाका मकीन फंस गए हैं। बटकराम में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मैंगूरा में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। बारिश और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला भी डूब गए। डेरा इस्माइल खान, अपर दीर, लकी मरवत, स्वात में सैलाब की हौलनाक तबाहकारियां। दियाई खान में हजारा पक्का ड्रेन से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गांव बज में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। राबता सड़कें मुतासिर हैं। कई मकामात पर मकीन फंसे हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों से 780 अफराद को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बटग्राम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। तहसील अलाई को जाने वाली वाहिद सड़क बंद कर दी गई।
اپردیر میں بارشوں سے رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ مینگورہ شہر سے سیلابی ریلا گزرنے کے بعد تباہی ہی تباہی ہے۔ کئی مقامات پر بجلی بحال نہ ہو سکی، غلاظت اور کیچڑ کے ڈھیر لگے ہیں۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ لکی مروت میں سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ نظام زندگی معطل ہے۔ بنیر میں بارش اور سیلابی ریلوں میں اہم رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ مقامی آبادیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پشاور، مردان، نوشیرہ اور چارسدہ سے ٹیمیں روانہ کی گئیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ سیلابی ریلوں سے ضلع ٹانک اور تحصیل کلاچی پراوا اور درابند شدید متاثر ہیں۔ عرفان مغل سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا حالات ہیں وہاں؟ اسماعیل خان میں گزشتہ روز آنے والی شدید بارشوں کے باعث متاثرین سیلاب ایک مرتبہ پھر مشکلات کا شکار ہو گئے اور اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی 3 تحصیلیں کلاچی، درابند کلاں اور پراوا میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی پانی جو ہے وہ آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں سے اور بالخصوص کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں سے تحصیل پراوا اور درابند کلاں کے متعدد دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہاں سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ غذائی ان کی ضروریاتیں وہ پوری نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو میڈیسن کی فراہمی کے حوالے سے مختلف سماجی تنظیمیں سرگرمی عمل ہیں، لیکن پھر بھی انتظامیہ کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ مسلسل بارش سے ریلوے ٹریک اور تنصیبات بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ روہڑی جنگ شاہی سیکشن، دادو سکھر سیکشن پر ریلوے ٹریک بہہ گیا ہے۔ کوٹری کوئٹہ سیکشن، سکھر کوئٹہ سیکشن کے بیشتر مقامات پر بھی ریلوے کو نقصان پہنچا ہے۔ کراچی، کوٹری، کوئٹہ، سکھر، دادو، خیرپور اور نواب شاہ کے بیشتر مقامات پر کئی کلومیٹر تک پٹری زیر آب آ گئی۔ سیلابی ریلے سے بیشتر مقامات پر ریلوے ٹریک کے نیچے سے مٹی اور پتھر بہہ گئے۔ مرمت جاری ہے۔ ٹریک متاثر ہونے سے ٹرینز کا شیڈول متاثر ہو رہا ہے۔ روزانہ کئی ٹرینیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ کوہلو شہر اور گرد النواح میں موسلادھار دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع میں درجنوں کچے مکانات منہدم ہونے سے سینکڑوں افراد بارش میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ریسکیو کا انتظار کر رہے ہیں۔ طاہر مری کوہلو میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے گا۔ کولو شہر اور گردنوا میں گزشتہ 2 دنوں سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اس وقت ضلع کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے اس وقت ضلع کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر درجنوں کے حساب سے کچے مکانات منہدم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو متاثرین ہیں شہری ہیں ان کو اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے متاثرین ہیں جن کے گھر گر گئے ہیں، وہاں پر اس وقت وہ کھلے آسمان تلے برستی بارش میں اس وقت جو ہے وہ بیٹھ کر حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ اس میں تمبو، گرسنی، ملکزی، نیو کلی، گاردہ وقت مختلف علاقے ہیں جہاں پر درجنوں کے حساب سے جو ہے کچے مکانات گر گئے ہیں۔ شہری جو ہے وہ نہ تو اپنے کچے مکانوں میں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ باہر ان کے پاس خیمے مہیا ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوہلو کوئٹہ قومی شاہراہ بھی گزشتہ جو ہے وہ 13 روز سے وہاں پر ٹریفک کی آمد و رفت بند ہے اور مختلف علاقوں میں جو رابطہ سڑکیں وہ بھی تحال بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ مانسون کی بارش سے کوئٹہ کے وسطی علاقے عیسیٰ نگری میں کئی کچے مکانات منہدم ہو گئے۔ لوگ بارش میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو گرتے مکانات سے نکالا۔ عطیہ اکرم وہاں سے رپورٹ کریں گی۔ جی عطیہ۔ جی بالکل، مونسون کی بارشوں کے 4 سپیل کے بعد اس 5ویں سپیل نے تباہی کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس وقت میں کوئٹہ شہر کے وسطی علاقے عیسیٰ نگری میں موجود ہوں۔ یہاں پر گزشتہ روز ہونے والی بارش نے جو کچھ مکانات بچے تھے انہیں بھی منہدم کر دیا۔ اس وقت میں ایسے ہی ایک کچے گھر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ گھر کی مکین موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ بچے ہم لوگوں کو ایسے بھوکے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمسائے نے پھر بھی مدد کیا، جا کے اس لوگوں کے گھر میں ساروں کو پناہ دیا، بچوں کو کھانا کھلایا۔ ابھی تو قیامت چل رہا ہے، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا ہے۔ حکومت سے فریاد کر رہی ہے کہ خدارا یہاں پر ان کے پاس پہنچا جائے اور ان کی داد رسی کی جائے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ جی، بدترین ٹوٹ پھوٹ، گڑھے اور ہچکولے کھاتی گاڑیاں تو دوسری جانب ڈھیروں کچرا اور گندگی، ایسا لگتا ہے کراچی والوں کا مقدر بن گئے ہیں۔ کراچی کی ہر شاہراہ شہری انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے، جہاں ٹریفک جیم ہونے سے آئے روز حادثات ہونا معمول بن گیا ہے۔ مزید بتائیں گے عشرت خان اس رپورٹ میں۔ پانی، ٹوٹی سڑکیں، کچرا، گندگی اور بڑے بڑے گڑھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کراچی والوں کا مقدر بن گیا۔
شہری کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں؟ کیمرامین محمد عماد کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز کراچی۔ اور اب بات کرتے ہیں ARY نیوز کی بندش کی حوالے سے، جس کو 16 دن گزر گئے ہیں نشریات بند ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی پریس کلب کی مناظر ہے جہاں پر صحافی برادری سمیت شہری سراپا احتجاج ہیں ARY نیوز نشریات کی بندش کے خلاف۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے فیض اللہ خان۔ فیض اللہ خان، یہ کہے گا 16 دن گزر گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہی یہاں پر نہ صرف صحافی برادری بلکہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ آج کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بالکل 16 روزہ اور بلند حوصلے کے ساتھ یہاں پر کراچی پریس کلب کے باہر صحافی موجود ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں ARY نیوز کی بحالی کے لیے۔ صحافتی تنظیموں کے عہدیدار موجود ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور و برنا کے قائدین یہاں پر موجود ہیں۔ کراچی پریس کلب کے عہدیدار اس احتجاج میں شریک ہیں اور اب تھوڑی دیر قبل اس احتجاج سے PFUJ کے رہنما لالا اسد پٹھان نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اور اب وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ آج کراچی پریس کلب کے باہر صحافتی تنظیمیں، سول سوسائٹی کے لوگ اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دھرنے کی صورت میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری علاؤالدین خانزادہ بھی اس احتجاج میں شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر صحافتی تنظیموں کے نمائندے بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ بنیادی مطالبہ ایک ہی ہے کہ عدالتی احکامات کے مطابق ARY نیوز کو بحال کیا جائے۔ کیبل پر اس کی بندش کے حوالے سے قدغن لگائی گئی ہے، اسے نامنظور کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی مطالبات ہیں جس کے لیے ARY نیوز کے ورکرز کے ہمراہ صحافتی تنظیموں کے لوگ کراچی پریس کلب کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ یہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4000 سے زائد ورکرز کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اور یہ سارے اقدامات عدالتی احکامات کے سراسر خلاف ہے۔ یہاں پر مقررین کا کہنا تھا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر وہ خاموش نہیں رہیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ شہر شہر احتجاج ہوگا، کراچی سے خیبر تک اس وقت بھی احتجاج ہو رہا ہے اور اب اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، وہاں پر احتجاج ہوگا اور صحافی اپنا حق ہر حال میں لے کر رہیں گے کیونکہ آئین اور قانون نے انہیں حق یہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق کی تائید کی ہے، حکومت کو حکم دیا ہے کہ ARY نیوز کو بحال کیا جائے۔ تو اس وقت بھی نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے، بینرز اور پلے کارڈز موجود ہیں جس میں ARY نیوز کی بحالی کے نعرے ہیں، بڑے پرجوش نعرے ہیں۔ یہاں پر موجود لوگوں کا حوصلہ خاصا بلند ہے، بلند ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم اور ارادے کے ساتھ اس احتجاج کو روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج 16 روز بھی پہلے دن جیسا ولولہ اور جوش ہے اور اسی بالکل ایسی عوام کی آواز کو بند کیے کئی دن گزر گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بھی اس غیر قانونی اقدام پر موجود ہے، اس کے باوجود ابھی تک ARY نیوز کو بحال نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام، نہ صرف عوام بلکہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر موجود ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کراچی سے خیبر تک ہر جگہ، ہر پریس کلب میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت شکریہ فیض اللہ خان، کراچی پریس کلب کے باہر سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے۔ پیمرا ARY نیوز کی نشریات بحال کرانے میں ناکام، درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے بڑا حکم دے دیا۔ چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ شو کاز ARY کی نشریات بحال نہ کرانے اور پیش نہ ہونے پر دیا گیا۔ چیئرمین پیمرا کو 7 ستمبر کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا، وضاحت کریں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت 250ویں کور کمانڈرز کانفرنس ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کانفرنس میں خارجہ، داخلی، سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے لئیک الرحمان سے۔ لئیک، بتائیے۔ صدر 250ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہے جو GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوئی ہے اور اس میں خارجہ اور داخلی سیکیورٹی کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ملک میں جو شدید سیلاب کی صورتحال ہے اور اس میں جو ریلیف کے کام کیے جا رہے ہیں ان تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف کی طرف سے تمام فارمیشنز کو آپریشن تیاریاں برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی اور ساتھ ہی انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے جو اقدامات جاری ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ شرکا نے
سیلابی صورتحال میں جاری ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں آرمی کا جو کردار ہے اس کا بھی جائزہ لیا، اور بارشوں اور سیلاب سے جو تباہی اور جاری نقصان ہوا ہے اس میں تمام شرکا نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن بحالی اور امداد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آرمی چیف نے جاری امدادی سرگرمیوں میں فوج کے کردار کو سراہتے ہوئے تمام فارمیشنز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں اور ہر ممکن طور پر جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر متاثرہ شخص کی داد رسی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، لائک ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں آرمی چیف کی زیر صدارت 250ویں کور کمانڈرز کانفرنس ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کانفرنس میں خارجہ، داخلی، سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی، ملک میں شدید سیلاب کی صورتحال اور جاری ریلیف کے کاموں پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف کی تمام فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے کی ہدایت، آرمی چیف کی KP بلوچستان میں انسداد دہشت گردی اقدامات جاری رکھنے کی بھی ہدایت۔ شرکا نے سیلابی صورتحال میں پاک فوج کے جاری ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کا بھی جائزہ لیا۔ اجلاس میں بارشوں، سیلاب سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ شرکا کا سیلاب متاثرین کی ہر ممکن بحالی اور امداد کے لیے اقدامات کا عزم۔ آرمی چیف نے جاری امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف کی فارمیشنز کو تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ مشکل کی گھڑی میں ہر متاثرہ شخص کی داد رسی یقینی بنائی جائے۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔